بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فوائد و ثمرات۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلندی جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ گراں کوئی اور نماز نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر کیا ہے، یعنی فضیلت ہے، تو وہ ان دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص نار یعنی جہنم میں ہرگز نہیں داخل ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ فرمان الہ ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز با جماعت تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز گاہ میں ہوتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ حدت نہ کرے، یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور کامل وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم میں کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے جواب دیا، اس کا کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت تیار کرتا ہے، جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا رخ کیا گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کرے، تو اس کا ایک قدم ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے اور فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کریں گے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی آنے میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسلسل نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے۔ اسے اپنے گھر میں واپس لوٹنے سے منع صرف نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہے اور آسمان میں فرشتے بھی آمین کہیں
اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین کہنے کے موافق ہو جائے، دونوں آمین بیک وقت ہوں تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پناہ میں ہے، لہٰذا اے آدم دیکھ کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔